الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. جناب صدر حکم صاحبان، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، معزز سامعین و سامعات، آج کی اس انعامی مسابقہ میں منتخب کردہ موضوع ہے عقیدت کی اصلاح. عقیدے سے حضرات ذیوقار، عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ بڑوں کا احترام کیا جائے، اہل علم کو عزت دی جائے، لیکن عقیدہ صرف اور صرف کتاب و سنت کا نام ہے. جب عقیدہ حد سے زیادہ بڑھ جائے اور عقیدہ پر غالب آ جائے تو انسان گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کی پہلی مثال ابلیس ہے. ابلیس عقیدت میں ڈوب کر فقریہ جملہ کہنے لگا اور تاریخ کا پہلا بگاڑ وہی سے شروع ہوا. میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، لیکن اس نے نہیں دیکھا کہ بنانے والا کون ہے، حکم دینے والا کون ہے. عزت و فضیلت کس اختیار میں ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. حضرات آئے، عقیدہ کا سنت کے دائرے میں ہو تو عبادت ہے، اور سنت سے آگے نکل جائے تو بگاڑ بن جاتی ہے. آئے اور ایک مثال پر نظر ڈالے. 3 صحابہ رضی اللہ عنہم نے عقیدت میں ڈوب کر کہا. ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے سے عقیدت کی اصلاح فرمائی کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں. بس جو میری سنت سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. صحابہ کی نیت میں کوئی خرابی نہ تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اپنی عبادت کو بڑھانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ اپنی عبادت کو کمتر سمجھ رہے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح فرما دیا اور اعلان کر دیا دین رہبانیت کا نام نہیں، دین توازن، اعتدال اور سنت کی پیروی کا نام ہے. معزز سامعین، بسا اوقات ہم یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتے ہیں یہ ابھی بچہ ہے، چھوٹا ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عقیدے کے معاملے میں نرمی نہیں فرمائی، جو عقیدے میں لغزش دیکھی وہ اصلاح فرمائی. ایک موقع پر بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں شاعر پڑھ رہے تھے. جذبات میں آ کر بچے نے کہہ دیا جو اللہ چاہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہی ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوک دیا نہیں ایسا مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ جو میرا رب چاہے وہی ہوتا ہے. میں نے بہت چاہا مگر خدیجہ رضی اللہ عنہا نہ بچ سکی، میں نے چاہا مگر ابراہیم رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے، میں نے بہت چاہا مگر ابو طالب ایمان نہ لا سکے، میرا نہیں چلا تو صرف میرا رب کا چلا. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. یہی توحید ہے، یہی عقیدت کی بنیاد ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دی ہوئی سب سے بڑی تعلیم ہے. حضرات اکرامی، حضرات ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم شدید صدمہ پہنچا، آنکھ اسپار ہوئی، دل غمزدہ ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا سہارا ٹوٹ گیا، آج میرا دل ٹوٹ گیا. اسی لمحے سورج کو گرہن لگ گیا، لوگوں کے دلوں میں خیال آیا، عقیدت جوش میں آ گئی اور زبانوں پر یہ بات آنے لگی دیکھو آج صاحب زدہ فوت ہوئی ہے، اسی لیے سورج نے اپنی روشنی کو دی، آسمان ماتم کر رہا ہے، زمین غمزدہ ہے. حضرات اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس موقع کو اپنی شان کے لیے دلیل بنا لیتے، کہہ سکتے تھے تم نہیں مانتے تو نہ مانو، دیکھو زمین مان رہی ہے، آسمان مان رہا ہے، سورج اور چاند مان رہی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی عقیدہ کو عقیدے پر ضائع ہونے نہیں دیا، بلکہ عقیدے کی اصلاح فرمائی اور اعلان فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یا کسی کے مرنے یا جینے سے گرہنے لگتے. جیسا کہ حدیث میں ہے ان الشمس والقمر آیتان من آیت اللہ لا ينخسفان لموته ولا لحیاته. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صحیح راستہ دکھایا اور فرمایا جب تم ایسا منظر دیکھو تو اللہ سے استغفار کرو، نماز کی طرف رجوع کرو اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرو. جیسا کہ حدیث میں ہے فَفْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَإِسْتِغْفَارِهِ. یہی نبی
वसल्लम की तरीका है, जज्बात भी हो, गम भी हो, मगर अकीदा सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस रहे। मैं यहीं से अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम सबको अकीदे से अकीदत की इस्लाह करने की तौफीक दे, आमीन। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।